السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم، بے حد رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ لغت رحمان اور رحیم کے لیے دیکھیں لغت سورہ ہدا آیت نمبر 1۔ تفسیر الرحمن الرحیم، ان الفاظ کے معنی بسم اللہ میں بیان ہو چکے ہیں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ان دونوں صفات کا ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہو چکا ہے، پھر ان کو دہرایا کیوں گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ میں ایک مستقل مضمون بیان ہوا ہے اور وہ ہر سورہ کی کنجی ہے۔ اس لیے سورت کے مضمون میں اگر اپنے موقع پر انہیں صفات کو دوبارہ بیان کیا جائے تو یہ امر تکرار نہیں کہلا سکتا۔ چنانچہ یہاں بھی اسی حکم سے ان صفات کو دہرایا گیا ہے۔ رب العالمین میں یہ مضمون بتایا گیا تھا کہ خدا تعالی پیدا کر کے آہستہ آہستہ اور درجے بدرجے اعلیٰ ترقیات کی تک پہنچاتا ہے۔ آیت زیر سفیر میں الرحمن الرحیم کے الفاظ سے طریق ربوبیت بتایا ہے، اور وہ یہ کہ نمبر 1، اللہ تعالی رحمان ہے، اس نے ہر چیز کے لیے ایسے سامان پیدا کیے ہیں جو اس کی ترقی میں ممد ہوتے ہیں، اور باریک در باریک سامان پیدا کر کے مخفی در مخفی قوتوں کو قوت ظہور عطا فرمائی ہے اور ترقی کے ذرائع بہم پہنچائے ہیں۔ انسان، حیوان، نباتات، جمادات سب اپنے گرد و پیش سے متاثر ہو رہے ہیں اور اپنے قیام یا اپنی تکمیل کے سامان حاصل کر رہے ہیں۔ نمبر 2، وہ رحیم ہے، پس جب کوئی مخلوق اپنے فرائض کو اچھی طرح ادا کرتی ہے تو اس کی قدردانی کی جاتی ہے اور اس پر خاص فضل کیا جاتا ہے اور مزید ترقی کی اس میں امنگ پیدا کی جاتی ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ متناہی طور پر چلا جاتا ہے۔ الرحمن، لفظ الرحمن کا اطلاق ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالی کے سوا اس کا استعمال دوسروں پر نہیں ہوتا سوائے اضافت کے، جیسا کہ مسلمہ کذاب اپنے آپ کو رحمن یمامہ کہلواتا تھا۔ لفظ رحمان میں کفارہ کا رد، اس کے معنی جیسا کہ بتایا جا چکا ہے بلا مبادلہ اور بلا استحقاق رحم کرنے کے ہیں، اور اس مفہوم میں کفارہ کا رد پایا جاتا ہے کیونکہ کفارہ کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ اللہ تعالی بلا استحقاق رحم نہیں کر سکتا۔ مسیحیوں کو اس کا اس قدر احساس ہے کہ عرب کے نصارہ بھی جب اپنی تصنیفات یا خطوں پر خدا تعالی کا نام لکھتے ہیں تو بسم اللہ کے بعد اور صفات کا ذکر کر دیتے ہیں۔ رحمان کا لفظ استعمال نہیں کرتے سوائے ایسے شخص کے جو اسلامی تمدن سے متاثر ہو، مثلاً یہ لکھ دیں گے بسم اللہ الکریم الرحیم، یا اور کوئی صفت بیان کر دیں گے۔ رحمان کا لفظ استعمال نہیں کریں گے کیونکہ ان کا دل مانتا ہے کہ اگر خدا تعالی رحمان ہے تو پھر اس کے لیے مسیح کا کفارہ کیے بغیر بندوں کے گناہ بخشنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ رحیم کی صفت میں تناسخ کا رد،
رحم کی صفت میں تناسخ کا رد ہے، کیونکہ تناسخ کی بنیاد محدود عمل کی غیر محدود جزا نہ مل سکنے کا عقیدہ ہے۔ صفت رحیم بتاتی ہے کہ محدود عمل کی غیر محدود جزا نہیں ملتی، بلکہ نیک عمل کی خاصیت یہ ہے کہ وہ مقرر ہوتا ہے، بس اس کے بدلے میں جزا بھی مقرر ملتی ہے۔ رحیم کا لفظ بار بار رحم کرنے پر دلالت کرتا ہے، اور بار بار رحم کے معنی یہ نہیں کہ ایک ہی فعل کا بار بار انعام ملتا ہے، بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ جو شخص نیکی کی حقیقت کو سمجھتا ہے وہ بار بار نیک اعمال بجا لاتا ہے، اور کم سے کم اس کے دل میں بار بار نیک عمل بجانے کی خواہش ضرور پائی جاتی ہے۔ بس ہر دفعہ جب نیک عمل کی جزا بندے کو ملتی ہے اور نیکی کرنے کی طاقت اور اس کے بار بار بجا لانے کی خواہش اور بھی ترقی کر جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس پر پھر رحم کرتا ہے اور مومن کی نیکی کی خواہش اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ نیکی کے کاموں میں اور بھی بڑھ جاتا ہے، اور اسی طرح رحم بار بار نازل ہو جاتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا رحم صرف گزشتہ فعل پر انعام کا رنگ ہی نہیں رکھتا، بلکہ آئندہ نیکی کے لیے ایک بیج کا کام بھی دیتا ہے۔ در حقیقت محدود عمل کا خیال ہندوؤں میں محض اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے جنت کو بیکاری اور بے عملی کا ایک مقام سمجھ لیا ہے، اور ان کو سمجھنا بھی ایسا ہی چاہیے، کیونکہ وہ نجات کے معنی نروان یعنی تمام خواہشات اور اعمال سے آزاد ہونا سمجھتے ہیں۔ بس ان کے نزدیک عمل اسی دنیا میں ختم ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے محدود ہوتا ہے، اور چونکہ عمل محدود ہوتا ہے ان کے نزدیک اس کا بدلہ بھی محدود ہونا چاہیے، مگر اسلام بار بار رحم اور بار بار عمل کے مسئلے کو پیش کرتا ہے اور جنت کو دار العمل ہی قرار دیتا ہے۔ جب خدا تعالی رب العالمین ہے تو جنت بھی ایک عالم ہے، وہاں بھی ترقی ہوگی، ورنہ رب العالمین صحیح نہیں ٹھہرتا، اور جب انسان وہاں بھی ترقی کرے گا تو لازماً اس کے تقوی اور اس کی محبت الہی میں بھی ترقی ہوگی، اور جب ان چیزوں میں ترقی ہوگی تو اس ترقی کے مقابل پر اللہ تعالیٰ کا رحم بھی پھر سے نازل ہوگا، اور جب یہ رحم اور عمل کا بار بار تبادلہ ہوتا رہے گا تو نجات کا وقت محدود کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس دنیا اور اگلے جہاں کے عمل میں صرف یہ فرق ہے کہ اس دنیا میں تنزل کا خطرہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے، مگر اگلے جہاں میں صرف ترقی ہوگی، تنزل نہ ہوگا، ورنہ روحانی عمل اور روحانی ترقی وہاں بھی ہوگی۔ پس محدود عمل اور غیر محدود جزا کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔